إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك، رواه ابن النجار وهو حديث صحيح. جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر ضلع گاندربل کے اس عظیم الشان اصلاح امت کانفرنس و اجلاس میں ہم سب جمع ہیں. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ تقریباً 9 سالوں کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ اس مبارک مجلس میں جمع ہونے کا موقع ملا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اسی طرح سے قیامت کے دن عرش کے سائے میں جمع فرمائے. یہ اجلاس ہمارے عزیز محترم فضیلت الشیخ الدکتور عبداللطیف الکندی حافظ اللہ کی صدارت میں منعقد ہے، اور اسی طرح سے سٹیج پر علماء کرام کی ایک بزم، ایک بڑی تعداد جمع ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں، علماء کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائیں، اور ہم سب کو ان علماء سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائیں. جو عنوان مجھے دیا گیا ہے یہ ہے سوشل میڈیا کے فوائد اور نقصانات. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس میں میں سمجھتا ہوں پہلے حصے کی ضرورت نہیں ہے. سوشل میڈیا آج تقریباً سارے مسلمان بلکہ سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور اگر کسی مجلس میں اس کے نقصانات بیان کر بھی دیے جائیں تبھی بھی لوگ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو جس کے نقصانات معلوم ہونے کے بعد بھی اگر لوگ نہ چھوڑیں تو ایسی چیز کے فوائد بتانے کی واقعی ضرورت نہیں ہے. آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے واقعی خیر کا کام بھی ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے پر ہوتا ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کی زندگی میں سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری برائیاں آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں. سوشل میڈیا کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو آپس میں جوڑنا. اسلام ایک ایسا دین ہے جو جوڑتا ہے، بندے کو رب سے جوڑتا ہے، ماں باپ اولاد کو جوڑتا ہے، بیوی شوہر کو جوڑتا ہے، بھائی بھائی بہن بہن کو جوڑتا ہے، رشتہ داروں کو آپس میں جوڑتا ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں کے علاوہ دوست دشمن سبھی کو جوڑتا ہے. ایک ایسا دین ہے جس میں اجتماعیت کی بڑی اہمیت ہے. آپس میں جڑے رہنا خیر کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے بھی جڑنے کی تلقین کی جو ہم سے کٹتے ہیں. آپ نے فرمایا صل من قطعک، جو تجھ سے اپنا رشتہ توڑ لے، تعلق توڑ لے، اس سے بھی جڑ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام خود ایسا دین ہے جو جوڑتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے. لیکن بعض اوقات دنیوی اعتبار سے انسان کا لوگوں سے جڑنا اسے اپنے رب سے دور کر دیتا ہے. وہ لوگوں میں اتنا زیادہ مشغول ہو جاتا ہے، لوگوں سے کنیکٹ ہونے میں اتنا زیادہ مشغول ہو جاتا ہے
کہ اپنے رب سے کٹ جاتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد سے کٹ جاتا ہے، دور والوں سے جڑتا ہے، قریب والوں سے کٹ جاتا ہے، سات سمندر پار لوگوں سے جڑ کے وہ فخر محسوس کرتا ہے، ان کے سکھ دکھ میں شریک ہوتا ہے، ہر بات پر کمنٹ کرتا ہے، موت پر انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کسی بھلائی پر کانگریچولیشنز یا بارک اللہ فیک پابندی کے ساتھ وظیفہ بنا کے اس کا اہتمام کرتا ہے۔ لیکن گھر والے، پڑوسی، رشتہ دار بیمار ہوں، پریشان ہوں، خوشی غم کے حالات میں ہوں، آدمی بعض اوقات ان کے احوال سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ ایک اچھی چیز، نفع والی چیز بعض اوقات غلو کی وجہ سے اور صحیح طور پر استعمال نہ کرنے کی وجہ سے انسان کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرے اور اپنی حدوں کو یاد رکھے، وہ ایسے دائرے میں نہ جائے جس میں جانے کی وجہ سے اس کی زندگی میں دینی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے نقصانات ظاہر ہونے لگے۔ وہ اس کا استعمال اس طرح سے نہ کرے کہ وہ اس کا غلام بن کے رہ جائے۔ پچھلے زمانے میں تصور نہیں تھا کہ ایک انسان بازار سے کسی غلام کو خرید کے لائے اپنی خدمت کے لیے، اور جیسے ہی اس کو خرید لے وہ غلام اس کا مالک بن جائے، پھر جب بھی وہ کوئی حکم دے فوراً یہ اس کے لیے حاضر ہے، کیا حکم ہے، وہ اس سے کبھی جدا نہ ہو، اس کی ہر بات کو دھیان سے سنے، اس کی ہر آواز پر اپنی نگاہیں، اپنے کان اس کی طرف کرے۔ ایسا غلام ماضی میں نہیں تھا، آج کے دور میں آپ کا موبائل فون، جیسے ہی آدمی دکان سے خرید کے لاتا ہے ایک نوٹیفیکیشن اس کو آ گئی، فوراً دھیان اس کی طرف۔ لوگ جمع ہیں، آپس میں کسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے، اس کا دل اس موضوع پر بات کرنے کو، سننے کو نہیں چاہتا ہے، فوراً جیب سے موبائل فون نکال لیا، اس میں مشغول۔ جنازہ ہے، ابھی دفن کرنے میں وقت ہے، یا جنازہ آنے میں دیری ہے، قبرستان میں جمع ہے، عبرت لینے کی بجائے، آخرت کو یاد کرنے کی بجائے آدمی موبائل فون نکال کے اس میں مشغول ہو جاتا ہے۔ بیت الخلاء سے باہر آیا، افطار کے لیے انتظار میں ہے، گھر میں لوگ جمع ہیں، آپ دیکھیے یہ ہم سے چھوٹتا نہیں ہے، کام کر رہا ہے، ٹیبل پر رکھا ہوا ہے، اچانک نوٹیفیکیشن آئے، وہ کام چھوڑ کر، بعض اوقات تلاوت چھوڑ کر اس میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسا تو اللہ کے حکم پر بھی عمل نہیں کرتا ہے، یہاں اللہ کی طرف سے حکم آیا اور فوراً عمل کیا۔ موبائل فون ایک اعتبار سے ہم خرید کے لاتے ہیں اپنی خدمت کے لیے، اپنے استعمال کے لیے، لیکن جیسے اس کو خرید لیتے ہیں گویا کہ وہ ہمارا مالک بن جاتا ہے، ہم ہمیشہ اس کے لیے لبیک یا سیدی کہہ کے تیار رہتے ہیں۔ یہ ناکامی ہے، یہ غلامی ہے۔ جو معاملہ اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو نوٹیفیکیشن پر ہمیشہ موبائل فون سے جڑے رہتے ہیں اور ہر ایک کا جواب دیتے رہتے ہیں، اذان کا جواب نہیں دے پاتے ہیں، نہ اذان کے الفاظ کے اعتبار سے، نہ اذان کے مطالبے کے اعتبار سے، نمازوں کو بھی نہیں جاتے۔ اس اعتبار سے اگر ہماری زندگی میں سوشل میڈیا، موبائل فون، انٹرنیٹ اگر شریک ہو جائے تو یہ ہمارے لیے آفت ہے، راحت نہیں ہے، ناکامی کا دروازہ ہے، کامیابی کی سیڑھی نہیں ہے۔ سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی پونجی برباد کر رہے ہیں، وقت۔ ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے واقعی جس کے صحیح استعمال سے ہم جنتی بن سکتے ہیں، جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، تو ہماری زندگی ہے۔ اور زندگی کسی دور کے کسی پیڑ کا نام نہیں ہے، خزانے میں رکھی ہوئی کسی تجوری میں رکھی ہوئی کسی دولت کا نام نہیں ہے، وہ ہماری سانسوں کے ساتھ گھٹتی جا رہی ہے، وہ ہماری سانسوں کا نام ہے جو گنتی کے ساتھ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔
چاہے ہم سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں، ہم قبر کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ زندگی گھٹ رہی ہے، عمر بڑھ رہی ہے لیکن زندگی گھٹ رہی ہے۔ موبائل فون، سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور اس طرح کی جتنی ساری چیزیں ہیں، ان میں مشغول ہو کے آدمی اپنی عمر کا، اپنے اوقات کا بہترین حصہ برباد کر رہا ہے۔ ایسی چیز جو واپس نہیں ملنے والی ہے، جس کا غلط استعمال ناکامی کی یقینی سبب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسان کے ناکام ہونے کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان خسارے میں، قسم زمانے کی، زمانہ وقت، اللہ نے وقت کی قسم کھائی اور انسان کے خسارے کا ذکر کیا۔ معلوم ہے کہ وقت کا تعلق، وقت کے استعمال کا تعلق انسان کی ناکامی سے ہے۔ اگر وہ غلط برباد کرے وقت کو، ناکام ہے۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو اپنی دن کا تقریباً 4.5 گھنٹے، انڈیا کا ایوریج ہے، اگر آپ انٹرنیٹ پر تلاش کریں ہمارے ملک میں، عالمی اعتبار سے اور ہو سکتا ہے، ہمارے ملک میں 4.5 گھنٹے روزانہ آدمی اس پر صرف کرتا ہے۔ وہی آدمی 1 گھنٹے کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے، وہی آدمی 1 گھنٹے کے درس میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، وہی آدمی 1 گھنٹہ مطالعہ نہیں کر سکتا ہے، وہی آدمی 1 گھنٹہ اپنے بچوں کی تربیت میں استعمال نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ 3-3، 4-4 گھنٹے، آپ اپنا ایوریج تلاش کریں کہ میرا ایوریج کیا ہے اور اس کا حاصل کیا ہے، اس سے میری علمی ترقی کیا ہوئی، ایمانی ترقی کیا ہوئی، اخلاقی اعتبار سے میں کتنا بہتر بنا اور دنیاوی اعتبار سے میں کتنا اچھا بنا۔ ایک بڑا طبقہ ہے جو دیوانوں کی طرح واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب اور اس طرح کی چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ ان ایپلیکیشنز کا الگوریدم ایسا بنا ہوا ہے کہ ایک چیز ختم ہوئی دوسری چیز تیار ہے۔ آدمی کا دل اس طرف مائل ہوتا ہے، کیوں؟ نئے پن کی وجہ سے، تجسس کی وجہ سے، اور دھیرے دھیرے جب وہ اس دائرے میں، اس چکر میں آتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے ذہن میں بات پیدا ہوتی ہے، نئی چیز کی چاہت کی وجہ سے وہ غلام بن کر رہ جاتا ہے، وہ چھوڑ نہیں پاتا ہے۔ بلکہ یہ تحقیق کی گئی کہ اگر موبائل فون کو بالکل بند کر کے بھی کسی کمرے میں رکھ دیا جائے، کوئی نوٹیفیکیشن نہیں، کوئی کال نہیں، وہ آن بھی نہیں ہے، بند کر دیا اس کو، تب بھی وہ آدمی کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ یہ ریسرچ ہے کہ انسان کو ایسا لگتا ہے شاید کوئی ایسی چیز آئی ہو جو مجھ کو دیکھنی چاہیے، آن کر کے دیکھتا ہے۔ آدمی بند کر کے بھی نہیں رکھ سکتا موبائل فون کو، بند رکھا ہوا بھی اس کو ڈسٹرب کرتا ہے، اس کی زندگی کو۔ کہیں نہ کہیں ہم حدوں کو پار کر رہے ہیں، اور حدوں کو پار کرنا نقصان لاتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر اس کی اپنی حدوں میں استعمال ہو فائدہ مند ہوتی ہے، لیکن اگر حدیں ہم پار کرنے لگے، وہیں سے زوال، نقصان، ہلاکت شروع ہوتی ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی دیکھ لے کہ وہ سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کرتا ہے، اس کی زندگی میں کیا اثر ہے۔ قیامت کے دن لوگ اللہ سے مانگیں گے تو وقت مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اے ہمارے رب، وہ چیخیں گے جہنمی، اے ہمارے رب ہم کو اس جہنم سے نکال دے، اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل، ہم نیک عمل کر کے آتے ہیں وہ اعمال جو ہم نہیں کرتے تھے، اے اللہ جہنم سے نکال دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کیا کہے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں ہوش آنے والا چاہے تو ہوش میں آ جائے، نصیحت لینے والا چاہے تو نصیحت قبول کر لے، اپنے بارے میں تنبہ اختیار کر لے۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والے بھی تو آئے تھے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو اپنے کی سزا، اب تم ظالم ہو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اپنے وقت کو غلط استعمال کرنے والا ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ سب سے بڑا نقصان، بنیادی نقصان یہ ہے کہ ہم وہ حصہ زندگی کا
جو آخرت میں ہم کو کامیاب کرا سکتا ہے، وہ اچھا وقت جو واقعی ہم کئی خیر کے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں، دنیا اور آخرت ہماری بن سکتی ہے، ہم موبائل فون پر خرچ کر رہے ہیں اور حاصل کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ وقت کا ضیاع، ویسٹ آف ٹائم، وقت ضائع کرنا، ایک بہت بڑا نقصان اس کا یہ ہے۔ نمبر 2، عبادات میں خلل۔ آدمی جیب میں موبائل فون رکھا ہوا ہے اور نماز پڑھ رہا ہے، نماز میں اس میں رنگ ہو رہا ہے، نوٹیفیکیشن آ رہا ہے۔ اب پوری نماز میں اس کا دھیان اس طرف ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کس کا کال تھا، معلوم نہیں کس کی طرف سے میسج آیا ہے، واٹس ایپ پہ آیا ہے، اور پوری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کے درمیان میں کوئی میسج آ جاتا ہے، آدمی تلاوت چھوڑ کے اس میں لگ جاتا ہے، پھر ایک سے دوسری سے تیسری چیز پہ لگتے ہوئے یاد نہیں رہتا کہ میں تلاوت کر رہا تھا۔ عبادات میں خلل، ذکر میں، نماز کے بعد کے اذکار آپ دیکھیے، سلام پھیرتے ہی آدمی فوراً جیب سے موبائل نکالا، چیک کیا، کسی کا میسج آیا تھا، اس میں لگ گیا، اذکار چھوڑ گئے۔ ہماری عبادات کو سوشل میڈیا خراب کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا نماز میں یہاں وہاں دھیان دینے کے بارے میں، عن الالتفات فی الصلاۃ، آپ نے فرمایا فقال هو اختلاس یختلسه الشیطان من صلاۃ العبد، یہ نماز کا ایک حصہ ہے جو شیطان بندے کی نماز سے اچک لے جاتا ہے۔ جیسے کوئی چور ہوتا ہے، آ کے لوٹ کے نکل جاتا ہے، آنکھوں کے سامنے چیز اٹھا کے دوڑ کے نکل جاتا ہے، یہ پکڑ نہیں پاتا اس کو اختلاس کہتے ہیں۔ نماز کا ایک حصہ شیطان اٹھا کے لے جاتا ہے، نماز میں جب دھیان کہیں اور جاتا ہے۔ بتائیے ہماری نمازوں میں موبائل فون کی وجہ سے کتنا دھیان جاتا ہے۔ بہت سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے، آواز نہیں رکھتا ہے لیکن وائبریشن پر رکھتا ہے۔ اب رکوع میں، سجدوں میں، قیام میں موبائل وائبریٹ ہو رہا ہے، اور فون کرنے والا بھی، میسج بھیجنے والا بھی ایک کے بعد ایک کال کرتا رہتا ہے، پوری نماز میں دھیان اس طرف جاتا ہے، نماز خراب ہو جاتی ہے۔ جبکہ انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ نماز میں خشوع ہو، دھیان ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، تقویٰ ہو، جھکاؤ زندگی میں۔ وقوموا للہ قانتین قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ کامیابی کا مدار اس پر ہے ایمان والوں کی کہ وہ نماز ایسی پڑھیں جو خشوع والی ہو۔ یہ ہماری نمازوں کا خشوع چھین رہا ہے، ہم کو کامیاب کر رہا ہے۔ کس چیز میں کامیاب کر رہا ہے؟ کاغذ پر لکھ کے دیکھیں، شمار کریں کہ مجھ کو یہ کس چیز میں کامیاب کر رہا ہے سوشل میڈیا۔ تو نمازیں، عبادات ہماری خراب ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے مساجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے۔ ہر آدمی ایسا کالر ٹون رکھنا چاہتا ہے جو دوسروں سے جدا ہو، ویسے جیسے اپنے بچے کا ایسا نام رکھنا چاہتا ہے جو سماج میں کسی کا نہ ہو۔ اب وہ ایسی میوزک رکھتا ہے جو میوزک ہے، موسیقی، اور نماز میں بعض اوقات جہری نماز ہے، بعض اوقات سری نماز ہے، اور سب لوگ جماعت کی نماز میں، اور نماز میں میوزک چل رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں میوزک کے ساتھ میں۔ مساجد میں لوگ بیٹھے ہیں اور موبائل پر میوزک بج رہی ہے، کبھی اس کونے سے، کبھی حی علی الصلاح کی طرف سے، کبھی حی علی الفلاح کی طرف سے، کبھی قبلے کی طرف سے، کبھی پیچھے سے۔ نماز گویا کہ ایک میوزک ہال، مسجد گویا کہ ایک میوزک ہال بن گیا ہے، کانسرٹ ہال بن گیا ہے۔ کیا آج سے 50 سال پہلے تصور ہو سکتا تھا کہ مسجد میں کوئی گٹار بجائے، مسجد میں کوئی ڈھول بجائے، مسجد میں طوائفیں گائیں؟ یہ تصور نہیں تھا، لیکن آج یہ تصور ہے۔ تصور کیا ہے؟ یہ چیز آج ہو رہی ہے، کسی کو احساس نہیں۔ اور بعض اوقات آدمی کو احساس ہوتا ہے، وہ رکھتا تو ہے ایسی ٹون لیکن مسجد میں سائلنٹ کر دیتا ہے۔ لیکن ہمیشہ انسان بھولنے والا ہی پیدا کیا گیا ہے۔ آدمی جلدی جلدی مسجد میں آتا ہے اور اس طرح کی کوئی کالر ٹون اس کی ہوتی ہے، سائلنٹ نہیں کرتا ہے، بجنے لگ جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کا یہ حال ہے۔ ہماری مساجد میں مسلسل میوزک چلتی رہتی، بلکہ بعض اوقات تو آدمی جلدی پہنچ جاتا ہے تو یوٹیوب دیکھنا بھی اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔
مسجد کے اندر بیٹھ کے یوٹیوب دیکھ رہا ہے، فیس بک کا کوئی ویڈیو پلے کر رہا ہے، اور وہاں پر نیوز چل رہی ہے اور نیوز کے اندر میوزک بھی چل رہی پیچھے سے۔ برائی بری چیز ہے، اس سے زیادہ برائی ہے کہ برائی کا احساس ختم ہو جائے۔ آج دھیرے 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 سوشل میڈیا کی وجہ سے، موبائل فون کی وجہ سے مسجد میں میوزک کا برا ہونا، اس کا احساس ہم سے نکلتا جا رہا ہے۔ گھر میں چھوڑیے، بازار میں چھوڑیے، تنہائی میں چھوڑیے، مسجد جیسی مقدس جگہ پر موسیقی کا احساس ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ چلتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے، نیا دور ہے، مسجدوں کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ ہم مسجد کے اعتبار سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے۔ غور کریں مساجد کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس امت میں خسف ہوگا، مسخ ہوگا، چہرے بگڑیں گے، زمین دھسے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، قذف۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کب ہوگا ایسا؟ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات، جب موسیقی گانے والیاں ظاہر ہوں گی، والمعازف، موسیقی کے آلات ظاہر ہوں گے، عام ہو جائیں گے، وشربت الخمور، اور قسم قسم کی شرابیں پی جائیں گی۔ امام الترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ موسیقی بعد کے دور میں عام ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ تصور کیا ہو سکتا ہے؟ بازار گھر تو چھوڑ دیجئے، جنازوں میں اور مساجد میں، نمازوں میں آج موسیقی بج رہی ہے مسلمانوں کی مسجد میں، حتیٰ کہ کعبہ میں بھی، مسجد حرام میں موسیقی کا تصور۔ وہ برہنہ طواف کرنے والے مشرکین تھے، آج مسلمان وہاں پہ ادھورے لباس والی عورتیں ان کے ویڈیو دیکھتے بیٹھا ہوا، اس لیے کہ ابھی ٹائم ہے نماز کے لیے، جلدی آ کے صف میں بیٹھ گیا ہے جگہ پکڑتے ہیں۔ تو بیٹھے بیٹھے کیا مشغلہ ہے؟ سارے میسیجز جتنے آئے ہیں واٹس ایپ پہ چیک کر رہا ہے، اور واٹس ایپ پہ لنک بھی آئے ہیں ویڈیوز کے، فیس بک کے، واٹس ایپ پہ لنکس ہے یوٹیوب کے، وہ پلے کر کے دیکھ رہا ہے کیا ہے، اور ساری بے حیا عورتیں اس کے آ کر اس کے اوپر ساری باتیں دیکھ رہا ہے۔ مسجد حرام، عام مسجدوں کی بات چھوڑیے، کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ بعض اوقات دل میں خیال لوگوں کے آتا ہے، بتا دے بھی ہیں، تو سبھی تو کر رہے ہیں، تو سب کر رہے ہیں تو آپ کو بھی اجازت مل گئی۔ سب جھوٹ بولیں، شراب پئیں، چوری کریں، نمازیں چھوڑیں، آپ کو بھی اجازت مل جائے گی۔ آپ سب کو دیکھتے ہیں، سب کی بات دیکھتے ہیں کہ رب کی بات دیکھتے ہیں؟ مومن کا دل کس کی طرف ہونا چاہیے؟ سب کی طرف۔ اس کے لیے پیمانہ کون ہے؟ سب کی باتیں یا رب کی باتیں؟ غور کرنا چاہیے۔ ہماری مساجد کا تقدس پامال ہو رہا ہے، خاندانی زندگی خراب ہو رہی ہے۔ آدمی گھر پہ آتا ہے، کھانا وانا کھا لیا، فریش ہو گیا، بیٹھ کے صوفہ پہ بیٹھ کے، کبھی پلنگ پہ بیٹھ کے موبائل چیک کر رہا ہے، ساری قضائے عمری پوری کر رہا ہے۔ دن بھر کے جتنے میسیجز ہیں وہ لازم سمجھتا ہے اس کو چیک کرنا۔ بھائی کسی کا میسیج ایسا نہ ہو کہ رہ گیا ہو، یہ فریضہ ہے، وظائف نہیں، اس کی تلاوت نہیں ہو رہی، کئی دنوں سے پڑھا نہیں قرآن، لیکن میسیج پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ معلوم نہیں، لیکن اس کے اوپر ایک کمپلژن ہے، اس طرح کرنا ہے اس کو، اور کر بھی رہا ہے۔ لیکن بچہ، اس کو قرآن پڑھنا آتا نہیں، اس کو نماز صحیح اس کی نہیں، اسلامی عقائد اس کو معلوم نہیں، شرعی احکام اس کو معلوم نہیں، وہ موبائل کے میسیجز چیک کر رہا ہے، لیکن اولاد کو اس کو چیک نہیں کر رہا ہے۔ بیٹی کا کیا حال ہے؟ اسکول سے کالج میں چلی گئی، اس میں کیا تغیرات آ رہے ہیں پردے کے معاملے میں، اخلاقی اعتبار سے۔ بچہ جوان ہو رہا ہے، اس کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ اس کے بازو بیٹھنے کو وقت نہیں، اگر بیٹھتا تو معلوم ہوتا ہے سگریٹ کی بدبو اس میں سے آتی ہے، لیکن اس کے پاس وقت کہاں ہے؟ وہ موبائل فون میں کھویا ہوا ہے۔ بیوی کے بارے میں اس کو نہیں معلوم، اچھی بیوی ہے، بیمار ہے، اس کی خیر خبر لینے کے لیے وقت نہیں، اور اگر اس کے اندر بگاڑ آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی اس کو احساس نہیں۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم سارا وقت موبائل فون کو دے رہے ہیں۔ اللہ والا وقت موبائل فون، رشتہ داری والا، گھر والا وقت موبائل فون کو، عبادت علم والا وقت موبائل فون کو۔ حتیٰ کہ بعض اوقات جمعہ کے خطبے ہوتے رہتے ہیں، یہ تو سب سنا ہوا ہے، پیچھے بیٹھ کے دیوار سے ٹیک لگا کے آدمی موبائل فون چیک کرتا رہتا ہے۔ دینی دروس میں آتا ہے نام لکھانے کے لیے، لیکن بیٹھ کے کیا کرتا ہے؟
اپنے کام کرتا ہے. یہ سب چور کام ہیں جو ہم اپنے اوقات کو خیر میں سے چوری کر کے غلط کام میں لگا رہے ہیں. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں جانتا بندہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ اللہ تو دیکھ رہا ہے. گھر کی زندگی، بیوی بچوں سے بیٹھ کے بات کرنا نسیہ منسیہ ہو گیا ہے. بیوی کہے ذرا سنیے جی بچے کے بارے میں بات کرنی، آپ بعد میں، تھوڑا بزی ہوں میں، تھوڑا یہ سب جوابات دینے مجھ کو تھوڑا سا بزی ہوں میں. بچے آ کے مجھے ابو فلاں چیز کے بارے میں کہ اللہ نے کیوں بنایا دنیا کو، ابھی نہیں، بزی ہوں. بیٹی آ کے کہہ رہی ایک مسئلہ ہے میرا، بات کرنی ہے آپ سے، ڈپریشن میں جا رہی ہوں میں، ٹینشن ہے مجھ کو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ماں سے بات کرو. بعض اوقات ماں کے پاس بھی وقت نہیں ہے، وہ بھی بزی ہے، وہ بھی سارا کام نپٹا کے پھر ایک کام بچ جاتا ہے موبائل انٹرٹینمنٹ، اس میں وقت لگا رہی ہے. اس کے پاس بھی شوہر کے لیے وقت نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات دونوں بازو پلنگ پر ہیں، اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل ہے، اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل ہے، رات کے 11 بجے ہوئے، لیکن دونوں کو اپنے آپس کے بارے میں بات کرنے کے لیے، بچوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے، زندگی کے مقصد، دین اور سارے مسائل کے بارے میں بات کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. ہم ایموجیز میں بات کرنے لگے آج کل، شارٹ اینڈ سویٹ. بلکہ بعض اوقات ایک گھر کے لوگ آپس میں موبائل فون کے ذریعے سے کمیونیکیشن کرتے ہیں. واٹس ایپ پہ یہ اس کو میسج بھیجتا ہے، وہ اپنے کمرے میں، یہ اپنے کمرے میں. ہماری زندگی ایسی بن گئی ہے کہ ہم کئی جزیرے بن چکے ہیں، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ایک گھر میں سب ہیں لیکن صرف اس وجہ سے کہ چھت چاہیے اور کھانا چاہیے. سب ساتھ میں ہیں لیکن ساتھ میں نہیں ہیں. ہم کب ملتے ہیں، کب بیٹھتے ہیں؟ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، دادا جان دادی جان بیٹھتے تھے، بچوں کو کہانیاں سناتے تھے، ان کی دین کے بارے میں نصیحت کرتے تھے. جب بڑے بچے بھی آتے تھے ان کے باپ، تو وہ بھی بیٹھتے تھے، ادب کے ساتھ میں ملتے تھے. کبھی خوشی کی بات ہوتی، کبھی ذمہ داری کی، کبھی تجارت کی، کبھی دین کی. آج کہاں ہیں؟ گھر کے بوڑھے گھر میں کونے میں بیٹھے ہوئے کھانس رہے ہیں، لیکن کسی کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے کہ اٹھ کے ان کو پانی دے. اگر ایک دوسرے کو کہے تو جا کے دے، میں تھوڑا بزی ہوں. اور کس چیز میں بزی ہوں؟ موبائل فون میں بزی ہے. ہم دور والوں سے قریب ہیں، قریب والوں سے دور ہو گئے. ہم کو اپنے پرائے کی تمیز نہیں رہی. ہم پرایوں کا دل جیتنے کے لیے جو اپنے ہیں ان کا دل توڑ رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ سوچنا چاہیے. موبائل فون کی وجہ سے کافی معاملات میں ہم غلط جا رہے ہیں اور کافی نقصان خاندانی زندگی کا ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیض کی حالت میں ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں. رب کا کلام، اس سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور بیوی سے بھی قربت کا اظہار ہے. لیکن آج نہ بیوی، نہ بچے، نہ ماں باپ، آج اجنبیوں سے ہم رشتے بنانے میں بزی ہیں اور اپنوں سے رشتے کمزور کر رہے ہیں اپنی نادانی کی وجہ سے. بلکہ ذمہ داری دینی اعتبار سے بھی ہم نہیں نبھا رہے ہیں، بچوں کو دین نہیں سکھا رہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، سرپرست ہے، ذمہ دار ہے، چرواہے کی طرح بکریوں پر، اور اس سے ہر ایک سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. پھر بعد میں آ کے رو رہا ہے بچے بگڑ رہے ہیں. آج کل کے بچے ایسے ہوتے ہیں، اگر باپ ایسے ہوں گے، ماں ایسی ہوگی تو بچے بھی ویسے ہوں گے. جیسا پیڑ ویسے پھل. ہم نے خود ان کو برباد کیا ہے. بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماں باپ اس کو بناتے بگاڑتے ہیں. فَإِن كَانَ مُسْلِمَيْنِ فَمُسْلِمٌ، اگر وہ مسلمان ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، تو بچہ بھی اللہ کا فرما بردار بنتا ہے. ہم نے نہیں بنایا ان کو. ہم اپنی چیزوں میں بزی رہے، بعد میں ہمارا ہی بچہ میڈیا پر آ رہا ہے اور ہمارا سر جھک رہا ہے. ڈرگ ایڈکشن میں، مار کاٹ میں، زناکاری میں وہ پکڑا گیا اور میڈیا میں آ رہا اور ہمارا سر جھک رہا. اب لو دیکھو فیس بک، ساری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کے بچوں کا.
بہت بڑی ذمہ داری گھر کی ہے، لیکن موبائل فون کی وجہ سے وہ بھی خراب ہو رہی ہے۔ تبرج ایک اور برائی ہے، جوان بچیاں مسلمانوں کی۔ اب عجیب بات ہے کہ گھر میں اس کو وہ عزت ملتی نہیں ہے، چولہا چکی کرتے رہو، بس تمہاری یہی اوقات ہے، کوئی اس کے ساتھ بیٹھ کے ہمدردی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ وہ چاہتی کہ دائرہ میرا بڑھے، مجھ کو لائک کرنے والے گھر میں نہیں ہیں، باہر چاہیے مجھ کو۔ وہ کیا کرتی ہے، اپنا ویڈیو بناتی ہے، ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ ڈالتی ہے، فرینڈز گائز شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی کچن کے کھانوں کے بنانے کے اعتبار سے، کبھی میک اپ کے نام پر کہ صحیح میک اپ کیسے ہوتا ہے، لیئرز کتنے ہوتے ہیں چہرے پر، پہلا لیئر کون سا، دوسرا کون سا، کبھی گانوں کے اعتبار سے، کبھی شعر شاعری کے اعتبار سے، کبھی اتنا دور معاملہ چلا جاتا ہے کہ وہ صرف گاتی نہیں بلکہ گانے کے ساتھ ناچ کے بھی دکھاتی ہے ادھورے لباس میں، اور پھر ہفتوں تک دیکھتی رہتی ہے کہ میرے اس ویڈیو پر کتنے لائک آئے، کتنے ہارٹس آئے۔ اپنے حسن کو فروخت کر کے لوگوں کی لائک کی بھیک جمع کرنا، اس سے بڑھ کے بے غیرتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ مسلمان عورت ایسی نہیں ہوتی ہے، مسلمان عورت ایسی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس بات کی تلقین کی کہ وہ پردے کا اہتمام کریں، جبکہ وہ امت کی ماں ہیں، اور وجہ یہ بتائی کہ کسی کے دل میں غلط بات نہ آئے، ان کی بات بھی ایسی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، بیٹیوں سے اور ایمان والوں کی خواتین سے، عورتوں سے آپ کہیے کہ وہ اپنے جلباب کو نیچے ڈال لیں، اپنے آپ کو چھپائیں، پردہ کریں۔ پردہ آج پردہ چھوڑ کے وہ لوگوں کے لائکس لے رہی ہے، میک اپ کر کے، لپسٹک لگا کے، ساری چیزیں نقلی آئی لیشز لگا کے اور پوری خوبصورت بنا کے لوگوں کے سامنے ایک مسلمان بچی پیش ہو رہی ہے۔ اور اس میں شرم کی بات یہ ہے کہ اس کے جو ویڈیوز ہیں اس پر اس کے ماں باپ کے اور بھائی بہنوں کے بھی لائکس ہوتے ہیں، خاندانی۔ ہم اتنے بے غیرت کیسے ہو گئے کہ ہماری بچیوں کو آوارہ قسم کے لوگ اس کی تعریف کریں، بہت زبردست، نیچے اس کے اوپر کمنٹس، بہت زبردست، آپ نے ہمارا دل جیت لیا۔ یہ مسلمان بچیاں ہیں، مسلمان عورت پردے والی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی ماں ہیں، لیکن ان کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی پردہ کریں۔ آپ بتائیے دوسری عورتوں کے لیے کتنے پردے کی ضرورت ہے، کہ ماں کے لیے تو دل میں کوئی غلط بات نہیں آتی ہے، لیکن ان کے لیے بھی پردہ ہے، پوری امت کی ماں، لیکن ان کو بھی پردہ کرنا ہے۔ جو کسی کی ماں نہیں ہے، ساری دنیا میں بے پردہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، صرف اپنی بستی میں نہیں پوری دنیا میں یوٹیوب پہ اپنا ویڈیو بنا کے ڈالے۔ آج یہ ہو رہا ہے، کیوں؟ لائکس چاہیے مجھ کو، مجھے بھی کچھ بننا ہے، مجھے بھی یوٹیوب سٹار بننا ہے۔ یہ ذلت ہے۔ خاص کر کے ہماری بچیوں کو، مسلمان ماں بہنوں سے میں کہوں گا کہ وہ اپنی عزت کو اس طرح سے نہ گنوائیں۔ اللہ کے ہاں اپنا مقام بنائیں، لوگوں کے ہاں نہیں۔ لوگ کچھ نہیں دے سکتے، آپ رب العالمین آپ کو وہ دے سکتا ہے جو کوئی نہیں دے سکتا۔ جنت میں اونچا مقام، اپنی رضا، اپنا دیدار۔ بعض اوقات اوریانیت اتنی دور چلی جاتی ہے کہ وہ محبتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اسلام اور بے اسلام کا رشتہ یاد نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم واقعی اللہ سے ڈرنے والی ہو تو فلا تخضعن بالقول، تو اپنی بات میں ایسی لچک پیدا نہ کرنا
کہ جس کے دل میں بیماری ہے اس کے دل میں بھی تمہارے لیے آرزویں پیدا ہونے لگے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور جب تم بات کرو تو سیدھی سیدھی ٹھیک ٹھیک بات کرنا، جس میں لبھانے کا انداز نہ. اِنِ اتَّقَیْتُنَّ کو پہلے جملے سے بھی جوڑا جا سکتا ہے کہ تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں ہے. اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوا اعلیٰ معیار کا تو عام عورتوں سے اونچا مقام اللہ آخرت میں بھی تم کو دے گا. نبی کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایسی بات مت کرو کہ دوسرے مردوں کے دلوں میں تمنائیں پیدا ہونے لگے. بتائیے ٹک ٹاک پر آ کر جوکس بنائیں بیوی شوہر، یا کچھ اور باتیں کریں، شعر شاعری کرے عورت ایسے انداز میں گا گا کے، یا دین کی بات کرے لیکن ایسی آواز میں کہ سننے والا الفاظ سے زیادہ آواز پر دھیان دے، اس کو الفاظ سے کوئی لینا دینا نہ ہو، اس کو انداز بیاں بہت شوق ہے، انداز بیاں اس کے دل میں اتر جائے، اس کو اس کی بات سے نہیں اس کی ذات سے محبت ہو جائے. دعوت کے نام پر بعض اوقات خواتین بھی انٹرنیٹ پہ یوٹیوب پہ آ کر اس انداز میں بات کرتی ہیں کہ وہ اللہ سے جوڑنے کی بجائے اپنی ذات سے جوڑنے کا انداز ہوتا ہے. مسلمان بچیوں کے لیے طریقہ نہیں ہے، وہ اپنے دائرے میں کام کریں، ان کو یوٹیوب پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے ان کی شخصیت بگڑتی ہے. پھر دھیرے دھیرے وہ سارے لوازمات آنے لگتے ہیں جس سے ہم ٹھیک ٹھاک دکھیں، ہم ٹھیک ٹھاک سنے جائیں، آواز میں لچک آ ہی جاتی ہے. اس سے بچنا چاہیے. تو یہ بھی ایک مسئلہ، بلکہ یہ بات بعض اوقات دین کے میدان سے ہٹ کے دنیوی اعتبار سے واٹس ایپ وغیرہ پر ایک دوسرے کو دین کی بات کہہ رہے ہیں. فیس بک پہ فرینڈز بنائیں، لڑکا ہے اس کی سہیلیاں ہیں، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں اس کی فرینڈز ہیں، اور لڑکی ہے لڑکیوں سے زیادہ لڑکے اس کے فرینڈز ہیں، فالوورز ہیں، اور یہ ان میں دین کی بات کرتی ہے. کیا ہے؟ دعوت دے رہی ہے، یا وہ دعوت دے رہا ہے بہنوں کو. دھیرے دھیرے معاملہ حدیں پار کر جاتا ہے اور دل میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. بلکہ بعض اوقات واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کو آڈیو میسیجز بھیجنا ایک دوسرے کے لیے دل میں نرمی پیدا کر دیتا ہے اور ایک دوسرے کی طرف میلان کر دیتا ہے. لیکن اس کی شادی کسی اور سے ہوتی ہے، اس کی کسی اور سے ہوتی ہے، لیکن دونوں بھی بیمار ہوتے ہیں. ان کو اپنی ذاتی زندگی میں، شادی شدہ زندگی میں وہ لذت نہیں ملتی، اتنے لائکس نہیں ملتے ہیں جو باہر سے مل رہے ہیں. کیونکہ باتوں میں کتنا چاہے اچھا بنا کے بول سکتے ہیں. شادی شدہ زندگی ریگولر زندگی ہوتی ہے، واجبی باتیں اس میں ہوتی ہیں، اتنا اٹریکٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتا ایک دوسرے کو کوئی، نہ بیوی کرتی نہ شوہر. کیوں؟ اب تو بندھ گئے بھائی، اب تو بندھن میں بندھ گئے. جب تک نہیں بندھے تھے تب لبھانے کا معاملہ ہوتا ہے. جب شکاری جال میں پھنس گیا اس کے بعد کیا ہے؟ تب لبھانے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے اکثر ایسے ذرائع سے جو لوگ ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، بعض اوقات بچیاں اتنی دور چلی جاتی ہیں اور لڑکے بھی، کہ وہ کسی کو پانے کے لیے دین کو بھی کھونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اسلام کے دائرے سے نکل جاتے ہیں. اتنا اس سے عشق ہو گیا، اتنی محبت ہو گئی کہ ماں باپ کی محبت، اللہ کی محبت سب پسے پش ڈال کے وہ اسلام کو چھوڑ کے، اپنے گھر کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں. کبھی بھاگتے بھی نہیں ہیں، دن کے اجالے میں جاتے ہیں. میری بھی تو کچھ آزادی ہے، میری بھی تو چاہتے ہیں. آزادی کے نام پہ انسان دین سے بھی آزادی اختیار کر لیتا ہے، خاص کر کے بچیاں. یہ عشق بازی کا دروازہ فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے جب کھلتا ہے تو بعض اوقات وہ اسلام سے نکلنے کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بے تحقیق خبروں کا عام ہونا. کوئی میسج آیا، کوئی پوسٹر آیا، عام کر دیا اس کو. بعض اوقات تو آدمی پڑھتا بھی نہیں اس کو، بعض اوقات تو خود بھی نہیں سنتا ہے، کسی نے بھیج دیا، وہ اپنا دینی فریضہ سمجھتا ہے اس کو فارورڈ کرنا چاہیے، مجھ کو ثواب ملے گا. بعض اوقات وہ کسی غلط انسان کا ویڈیو ہوتا ہے، منکر حدیث ہے، شیعہ ہے، قادیانی ہے،
شرک و بدعت کا ویڈیو ہے، گمراہی کا ہے، کئی چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، لیکن آدمی کیا کرتا ہے؟ سارے رشتہ داروں کو گروپ میں فارورڈ کر دیتا ہے۔ اس طرح سے گمراہی پھیلنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ کبھی بے تحقیق سیاسی معاملات ہوتے ہیں، فلاں علاقے میں مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، وہ 10 سال پرانا ویڈیو ہوتا ہے اور آدمی اس کو پھیلا دیتا ہے، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے فساد بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ غلط خبریں آج اتنی زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہیں کہ اس کے لیے مستقل الگ سے ویب سائٹ بن رہے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے، اور ان کو ٹائم کم پڑ رہا ہے اس لیے کہ اتنی زیادہ غلط نیوز پھیل رہی ہے۔ خبروں کی تحقیق ہونا چاہیے، لیکن آج پڑھنے کے لیے زیادہ وقت نہیں ہے تو چیک کرنے کے لیے کہاں سے وقت ہوگا، لیکن فارورڈ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، صرف دنیا میں خیر خواہی کافی نہیں ہے، سمجھداری بھی ضروری ہے۔ دوسروں کا بھلا چاہنے کے جذبے کے ساتھ آدمی غلط خبریں اگر فارورڈ کرتا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے سے کوئی گمراہ ہو جائے، کافر بن جائے، منکر حدیث ہو جائے، شیعت کی طرف چلا جائے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم بے تحقیق خبروں کو پھیلانے والے نہ بنیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بے تحقیق خبروں کو پھیلاتا پھر رہے، ہر بات بیان کرنے لگے بلا تحقیق، جو بھی سنتا ہے بیان کرتا ہے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے عالمی معاملات میں بولنے والے آج بڑھ گئے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ وہ کسی ممبر پر نہیں بول سکتے ہیں، وہ کسی دینی سٹیج پر نہیں بول سکتے ہیں، کیونکہ ان کی نااہلی کی وجہ سے انہیں علمی میدان میں جگہ نہیں ملتی ہے، ایسی جگہ نہیں ملتی جو واقعی اہل لوگوں کے لیے ہے، لیکن سوشل میڈیا نے وہ دیوار توڑ دی ہے۔ اب ہر آدمی جس کے پاس موبائل فون ہے، اس میں کیمرہ ہے، اس میں انٹرنیٹ ہے، ختم، وہ آدمی دنیا کے معاملات پر بولنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ میں آج فلاں مسئلے پر اس لیے بول رہا ہوں کہ کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، عالمی مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی عالم اس پہ نہیں بول رہا ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں اس پر کچھ بولتا ہوں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ جب اتنے بڑے بڑے علماء دنیا میں ہیں، اسلام کا، مسلمانوں کا خیر خواہ صرف میں نہیں ہوں جو اپنی تنخواہ صرف اپنے اوپر خرچ کرتا، کسی اور کو نہیں دیتا، پڑوسی کا بھی خیال نہیں رکھتا، لیکن دور کے ملک کے بارے میں سوچتا، پڑوسی کے بارے میں نہیں سوچتا، پڑوسی اپنے گھر والوں کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، لیکن انٹرنیٹ پہ اتنا بڑا ہمدرد کہ بڑے بڑے علماء پیچھے رہ جائیں، آ کے ایسے مسائل پر بولتا ہے جس کی وجہ سے فائدہ کم ہوتا ہے اور نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو بھڑکا دیتا ہے کسی مسئلے پر، غلط مشورے دیتا ہے، غلط رہنمائی دیتا ہے، اور دیکھیے کتنا بھی غلط کوئی بولنے والا دنیا میں ہو، کوئی نہ کوئی اس کی بات کو لائک کرنے والا ہوگا۔ دنیا میں نادان لوگوں کی کمی نہیں ہے، ہر نادان جیسے ہر علم سے زیادہ علم والا ہے، اسی طرح سے ہر نادان سے کم نادان بھی ہیں اور زیادہ نادان بھی۔ لہٰذا آج کے حالات میں خاص طور سے جب تک کہ علماء کسی مسئلے پر نہ بولیں، عام عوام کو چاہے کتنا ہی جذبہ دین کا، مسلمانوں کی خیر خواہی کا کیوں نہ ہو، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو روک کے رکھیں، علماء کا انتظار کریں، بلکہ انہی کے لیے دے دیں کہ وہ بولتے رہیں، ہم وہ کریں جو وہ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتا کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیاتی علی الناس سنوات خداعات، لوگوں پر کچھ ایسے سال آئیں گے جس میں شبہ ہوگا، دھوکہ ہوگا، دھوکے والے سال، یصدق فیہا الکاذب ویکذب فیہا الصادق، اس میں جھوٹے کو سچا مانا جائے گا اور سچوں کو جھٹلایا جائے گا، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، ایسا دور ہوگا کہ جس میں خیانت کرنے والوں کو امین مانا جائے گا، امانتیں سونپی جائیں گی اور امانت دار لوگوں پر خیانت کی تہمتیں لگیں گی، ان کو خائن سمجھا جائے گا۔ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، وہ ایسا دور ہوگا کہ اس میں رویبضہ بڑبڑائیں گے، رویبضہ بولنے لگیں گے،
قیل وما الرویبضہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا چیز ہے؟ قال الرجل التافہ یتکلم فی امر العام، بد کردار گھٹیا قسم کا آدمی ہوگا، اور بعض روایات میں کہ السفیہ یتکلم فی امر العام، بے وقوف آدمی ہوگا، کم سمجھ نادان آدمی ہوگا، لیکن امت کے عمومی مسائل پر بولنے والا بن جائے گا۔ کیا آج سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے؟ یہ بہت سوچنے کی چیز، لہٰذا اس کی وجہ سے بعض اوقات نادان آدمی کی بات کی وجہ سے لوگ علماء کو تانے دینے لگتے ہیں، دیکھو وہ تو بول رہا ہے، کم سے کم آپ لوگوں کو کیا ہوا؟ وہ بولنے کا وقت نہیں تھا، اس کو سمجھا نہیں۔ نہ بولنے کی وجہ سے لوگ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، علماء کے نہ بولنے کی وجہ سے، اور غلط لوگوں کو اپنا سردار بناتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیں کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنا یہ اپنی دنیا اور آخرت کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائیں اور ہمیں دین کے معاملات میں حساس ہونے کی توفیق دے، اور جو بھی وسائل دنیا کے اللہ نے ہم کو دیے ہیں ان کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔